اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں مرد امام کے پیچھے مسجد میں نماز تراویح یا عیدگاہ میں نماز عید باجماعت پڑھنے کے لیے جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ مرد امام کے پیچھے مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کا آنا اور نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں عورتیں مسجد کے اندر نماز باجماعت پڑھنے کی غرض سے جمع ہوتی تھیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا اور براہ راست عورتوں تک بھی دین اسلام کی تعلیمات پہنچانا ضروری تھا اور احکام اسلام نازل ہو رہے تھے۔ دریں اثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تو دے رکھی تھی، مگر وہ بھی کچھ شرائط کے تحت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرائط عائد فرمائی عورتوں پر، وہ یہ تھی کہ عورتیں عمدہ لباس پہن کر نہ آئیں، خوشبو لگا کر نہ آئیں، زیورات پہن کر نہ آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی فرمایا کہ عورتیں نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنے گھروں کو چلی جائیں، یہاں مسجد میں ٹھہری نہ رہیں۔ ان پابندیوں کے ساتھ عورتوں کا مسجد میں نماز کے لیے جمع ہونے کی اجازت عنایت فرمانے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترجیحی حکم ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے اور گھر میں بھی کمرے کے اندر والی نماز اس کی میری مسجد یعنی میری مسجد نبوی کے اندر پڑھی جانے والی نماز سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں الترغیب و ترہیب کے اندر مرقوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے، یعنی آپ کی اقتداء میں آپ امامت کرائیں اور میں آپ کی مقتدی بن جاؤں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا مجھے شوق ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی کے اندر کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے صحن سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں پڑھی جانے والی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے، اور محلہ کی مسجد میں پڑھی جانے والی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ محلہ کی مسجد میں نماز ادا کریں، اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر کے صحن میں نماز پڑھیں، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر کے کمرے میں نماز پڑھیں، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ کمرے کے بھی اندر کوئی اور کوٹھی ہو جس کے اندر آپ بالکل محفوظ ہو کر سپریٹ ہو کر نماز ادا کریں۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر آپ نے اپنے گھر کے کمرے کے آخری حصے میں جہاں اندھیرا زیادہ ہوا کرتا تھا اس حصے میں اس کونے میں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنوائی اور تا حیات آپ اسی جگہ پہ نماز پڑھتی رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں نماز باجماعت کے لیے جمع ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی شرائط کے ساتھ مشروط کر کے اجازت دی گئی تھی، لیکن فی زمانہ عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب زمانے کے اندر فساد دیکھا تو عورتوں کو منع فرما دیا۔ خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے سے منع فرمایا، اور بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو حالت عورتوں کی آج بن چکی ہے، اگر یہی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہوتی تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے کوئی دور نہیں تھا، چند سالوں کی اور چند ماہ کی بات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے قریب کا زمانہ ہے، اور اس دور کی یہ باتیں ہیں کہ خلیفہ راشد فاروق اعظم بھی منع فرما رہے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ بھی فرما رہی ہیں کہ اگر یہ حالت عورتوں کی جو آج ہو چکی ہے، اگر یہ حالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کے وقت میں ہوتی تو آپ بھی منع فرما دیتے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں
کہ آج کس طرح عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز با جماعت پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ آج تو پرفتن دور ہے، مرد و زن کے اندر بے دینی کا عنصر غالب آ چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور بن سنور کر عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنے کا رواج ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر ہرگز عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر آج موجود ہوتے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیا حکم ارشاد فرماتے۔ اس دور کی مقدس فکر کو اور اس دور کی غلیظ ترین فکر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ خود فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیو سے مطمئن ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس کے اندر درج فرمائیں، آپ کو باقاعدہ ویڈیو کلپ کی صورت میں آپ کے سوال کا جواب ارسال کر دیا جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا فیس بک پیج فالو کریں اور یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ خود بھی دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ والسلام بصدق کرام۔